السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجات ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید حسب معمول ہر اتوار کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اعزاز سید صاحب سے ہم نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے۔ اعزاز سید، بڑا ہم تو وہ سنتے تھے ایبسلوٹلی ناٹ اور امریکی غلامی نامنظور، لیکن آج چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ جو امریکی غلامی نامنظور والی پارٹی ہے اس کے جو ترجمان فواد چودھری، وہ آج صبح نمودار ہوئے میڈیا کے سامنے اور انہوں نے دھمکی دی امریکہ کی اور کہا کہ اب بس تھوڑی دیر میں امریکہ کا ایک بیان آنے والا ہے اور شعار ہو جائے حکومت۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو امریکی غلامی سے نکالنا چاہتے تھے، اب وہ امریکہ کی دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ نہیں، امریکہ سے رائے صاحب انہوں نے صلح کر لی ہوئی ہے۔ اچھا، انہوں نے امریکہ سے صلح کر لی ہوئی ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈیلیگیشن بھی آیا تھا جو کہ عمران خان صاحب سے ملا تھا لاہور میں، تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا۔ ہمارے پاس جو نئے حقائق آئے ہیں ان میں پتہ چلا کہ اصل جو قصوروار ہے وہ جنرل باجوہ ہے، تو امریکہ قصوروار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز جو ہیں امریکی ان کو بھی انٹرویو دیا اور کہا کہ جی یہ جو ہے نا نئی صورتحال یہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب لب الباب یہ ہے۔ تو یہ کہتے تو ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، یہ ہے بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو اچھا، اور پھر ایک اور کیوں ملتی ہے امریکن سے، اور اب تو یہ مسلسل رابطے کرتے ہیں جب خود اب دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یہ، امریکہ کے بھی خلاف تھے یہ۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جب بھی ڈالے، یہ ہے نا ڈیمانڈ، تو یہ دوبارہ سے گود لے لے، دوبارہ گول لے لے۔ اب بھئی اگر آپ کے پاس لوگ اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں، اور کرتے ہیں ویسے فرینکلی اسپیکنگ، اس میں یعنی کہ جس طرح سے لوگ ان کے پاس آتے تو ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کا جو اصل اندازہ وہ الیکشن میں پتہ لگے گا، لیکن لوگ عمران خان کی بات کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ایک طبقہ ہے موجود۔ تو بھئی آپ کو لوگوں پہ کیوں نہیں یقین؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیوں تکیہ کیے بیٹھے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں تو کرنے دیں ان کو، پھر اس بات کو انشور کریں نا کہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، لیکن آپ ان کو بھی گھسیٹتے ہیں اور پھر ساتھ جمہوریت کے بھی نعرے لگاتے ہیں۔ یا تو جمہوریت ہو سکتی ہے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ شامل کر سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر وہ بعد میں بیان آ بھی گیا، امریکی جو سینیٹر ہیں خارجہ امور کمیٹی کے، بریڈ اسٹیڈمن ان کا نام ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے بھی پاکستان پہ انہوں نے سیاسی جماعت کے خلاف ریاستی کارروائیوں پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ نے تو خاصی ان کے ساتھ ایک ساتھ میرے خیال میں عمران صاحب بھی ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی میں ایک دو دن پہلے شامل ہوئے تھے اور وہ ساتھ ان کے کھڑے ہیں۔ جو کچھ دن پہلے تو لیما باجی بھی مل کے آئی ہیں وہاں پہ، امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر سے بھی گل بنی۔ جی ہاں، تو ایشو یہ ہے کہ اب یہ امریکہ کی مدد مانگ رہے ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب امریکہ کی غلامی کو نو کہنے والے ابھی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو گود میں نہیں لے رہی تو وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور وہ بیسیکلی وہ کس کے خلاف وہاں پر گئے ہیں؟ وہ فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف گئے ہیں نا وہاں پر۔ ہاں بالکل، بیسیکلی تو ان کے خلاف گئے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور ادھر منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں گود لیں۔ کوئی ایک طرف تو لے لینا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں امریکہ کے پاس جانا ہے تو پھر یہ تو کہنا چھوڑ دیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں چاہتے، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا ہے تو پھر یہ لوگوں کا جو مذاق ہے یہ چھوڑ دیں۔ تو یہ بڑی دوغلی پالیسی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اچھا، یہ دوغلی پالیسی والی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو 8 مارچ کو جو کچھ لاہور میں ہوا، دفعہ 144 لگا دی انہوں نے، یہ نکل نہیں سکے، مار پیٹ ہوئی، کچھ بندے گرفتار ہوئے، کچھ باقی جا کے چھوڑ دیے، ایک کارکن ان کا وہ ٹریفک، اب تو ویڈیو بھی آ گئی، اس کے ٹریفک حادثے میں آ کے فوت ہو گیا۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا جیو ٹی وی پہ شہزاد اقبال کے پروگرام میں یاسمین راشد گڑبڑا گئی کہ مطلب وہ کیا اس کا جواز پیش کریں کہ وہ کیوں 2 دن خاموش نہیں، اور انہوں نے، جبکہ ان کا لیڈر اس کو ایک کیس بنا تھا۔ اچھا، اسی طرح کی کال انہوں نے کل شام کو خطاب کرتے ہوئے سے جو میں نے اندازہ لگایا، عمران خان صاحب نے جذباتی ہو کے کہہ دیا، جو مجھے لگ رہا تھا ان کے گفتگو سے، کہ میں کل نکلوں گا ریلی لے کر، دیکھتے ہیں میں کون روکتا ہے۔ اور آج دن 2 بجے کا انہوں نے ریلی کا اعلان کیا، اگرچہ کہ صبح یہ بیان شان بھی امریکنز کا آ گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب طاقت پکڑنے کے بجائے اچانک وڈرا کر گئے آج کی ریلی سے۔ اچھا دیکھیں رائے صاحب، اس کی نا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے، وہ آسپیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی لائف کو تھریٹ ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں۔ ہاں، تھریٹ تو بلکہ بہت سارے ہیں، جو الیکشن کمیشن میں 2-3 نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان نمبر 1 ہے نا اس میں۔ عمران خان کے اوپر یہ جو توہین مذہب کا ایک کیمپین جو چلی تھی، جو ان کی میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے، میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے خدا بہتر جانتا ہے، کہ وہ ان کی زبان پھسل جانا یا ان کو معلومات کا نہ ہونا، وہ اس طرح بہت زیادہ ہی پھسلتی ہے اور بہت سارے معاملات پہ پھسلتی تو ہے۔ یہ ایک بڑا سیریس بات ہے۔ یہ جو نوید جو لڑکا تھا جس نے وزیر آباد میں ان پہ اٹیک کیا تھا،
وہ بھی بیسیکلی وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ بھی ایک مذہبی شدت پسند تھا. ہوں، اس نے عمران خان صاحب کو مذہب کی وجہ سے گولی مارنے کی کوشش کی اور ایڈمٹ کیا. ہوں، ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب کی لائف کا بہت تھریٹ ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اور میرے پاس اطلاع بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ الرٹس جاری کیے ہیں گورنمنٹ نے، جن کو سیریسلی لیا بھی جا رہا ہے. اور ظاہر ہے ایک بندہ جس کو گولی لگی ہو، خان صاحب اپنے ٹھیک ہے، وہ تو تو پھر اور آپ ذرا سوچیں نا، وہ ہوتا ہے یہ ایسے. میرے خیال میں عمران آج خان پھر انہوں نے جو ریلی اناؤنس کی تھی، آج پھر تو 144 لگی، آج پھر وہاں پر پولیس لگی اور پھر آج رینجرز بھی وہاں پر بلا لی گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کل کریں گے، لیکن عمران ہاں خان صاحب کی جو پبلک اپیرنس ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. اگر وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا، کیونکہ جو تھریٹ ہے ان کو، میرا نہیں خیال ان کو شاہ پبلک صاحب اپیرنس اس میں کرنا کوئی چاہیے. بھی تو پہلو ہے نا. اب وہ کل تو انہوں نے کہہ تو دیا کہ جی میں کل خود قیادت کروں گا. میرا خیال ہے ان کو بعد میں ان کے وکیلوں نے سمجھایا ہوگا کہ ہم تو آپ کی بیماری کو جواز بنا کر عدالتوں میں جان آپ کی بچا رہے ہیں، آپ اگر ریلی کے لیے نکل پڑیں گے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک عدالتوں بات، میں. ٹھیک بات. تو کل کوئی فرد جرم بھی عائد ہونی تھی ان کے اوپر، جی ان کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر 13 مارچ کو فرد جرم عائد جو ہونی ہے، پچھلی لیکن 2-3 تاریخوں سے ہونی مجھے ہے، لیکن مجھے وہ یہ پتہ لگا ہے، انفیکٹ میں عمر کے ساتھ ابھی ٹاک شاک کر رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے بات کی، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا ہمارے بڑے اچھے چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑے اچھے رپورٹر ہیں ینگ، عرفہ فیروز. تو عرفہ فیروز سے میری بات ہوئی تو عرفہ نے مجھے بتایا کہ اعزاز بھائی کہ ان کے جو وکلاء ہیں وہ ایک درخواست نئی دائر کر رہے ہیں کہ ان کو سیکورٹی خدشات ہیں، وہ کل بھی نہیں آئیں گے. اگر وہ کل نہیں آئیں اور گے نا، ہر عدالت میں کرتے ہیں. اگر وہ نہیں آئیں گے کل تو شاہ خانہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں اگر کل نہیں آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پروسیس شروع ہو جائے گا. لگتا ہے کہ اب وہ جو معاملہ تھا وہ اب کافی قریب آتا جا رہا ہے ان قریب کے. نہیں، اب ختم ہو گئی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں ختم ہو گئی بات. اچھا یعنی کہ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب ان کی گرفتاری اب کا وہ کام محسن شروع ہو جمیل بیگ والی بات ہے، خان تو گیا جائے. وہ گیا. جیل میں، مطلب لگتا ہے کہ ان کو اب جانا گرفتاری پڑے کا گا. پروسیس کل سے شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ صاحب یہ بڑا ایک کل دھماکہ ہوا، پوری دنیا کے لیے بڑا دھماکہ تھا، خصوصاً امریکہ کے لیے، کہ سعودی عرب جیسا امریکہ کا بڑا کلوز اتحادی ایران کے ساتھ بیٹھ کے اور بٹھانے والا کون ہے؟ چین. یہ تو یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے. یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے. بالکل یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے کہ امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اس ریجن میں کم ہو گیا، اس بلکہ ریجن میں نہیں، مڈل ایسٹ میں بھی کم ہو گیا. مڈل ایسٹ میں بھی کم ہو گیا. سعودی عرب سعودی عرب کو تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر سعودیز کسی جگہ پہ موو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ان کو یہ سمجھے کہ امریکن سے موو کر رہے ہیں، وہ یعنی کہ اس حد تک دیکھیں، ان کے ہاتھ میں سے. امریکہ سعودی عرب کا بائر ہے تیل کا، ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اور امریکی معیشت بھی سعودی عرب کے بغیر چلنا مشکل ہے. ان کے یعنی حالات کہ ان کے بالکل. مسائل چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں. اور سعودی عرب ہی اکیلا نہیں ہے، اس میں یو اے ای اور جو عرب لیگ میں موجود سعودی عرب کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ ایک سعودی عرب کی کہانی نہیں ہے. سعودی عرب ظاہر ہے اس ریجن کا بڑا ہے نا، تو یہ اس پورے ریجن کی کہانی ہے. تو سعودی عرب کی ایران کے ساتھ صلح پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ یہاں پر وہ سیکٹیرین جو تھا بیٹل فیلڈ بنا ہوا تھا وہ شاید اس کے کم اوپر بھی ہوگا. کمی آئے گی، اور جو ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس کے جو منفی اثرات ایران کے اوپر پڑتے ہیں ان میں بڑی کمی آئے ان گی، میں کمی ہے. بڑا ریلیف اس کو ملے گا ایران جی ہاں کو بالکل ٹھیک اس حوالے سے. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چائنا، وہ چلے پاکستان کو تو سی پیک کا حصہ بنانا چاہتے تھے، پھر ایران کو بھی وہ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے سعودی عرب کو راضی کیا ایران کے ساتھ بیٹھے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس ہے. کے اوپر جو سب سے انٹرسٹنگ جو تبصرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سنی مسلمانوں اور شیعہ مسلمانوں کو، یعنی کہ سنی عقیدے کے ماننے والوں کو اور شیعہ عقیدے کے ماننے والوں کو ایک کمیونسٹ ملک نے ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. تو یہ بھی سائیڈ ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا وہ تو ہیں کرسچنز ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، زیادہ آبادی ان کی کرسچنز ہے، اور زیادہ آبادی ان کی بھی جو پروٹیسٹنٹ کیتھولک کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے. تو کرسچنز نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، وہ ساتھ آگے نہیں ہو رہا تھا. یہ میں ایک مذہبی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، میں ویسے کسی کے اتنے تبصرہ کیا ہوا تھا. میرے خیال میں جلیلہ حیدر نے یہ تبصرہ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. جلیلہ حیدر نے کوئی اس طرح کا تبصرہ کیا ہوا تھا کہ دو مسلم ممالک کو ایک کمیونسٹ ملک نے اکٹھے بٹھا دیا. بڑا دلچسپ ایک نیا پہلو اس چیز کا. اچھا، پاکستان کے اوپر جو امریکی دباؤ ہے مختلف پہلو سے جو تھرو سعودی عرب ہم پہ ڈالا جاتا تھا، اس میں بڑی کمی آئے گی. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ سعودی عرب کا کیا ہے.
اور امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے، کیونکہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوا، اور سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ ختم نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے. لیکن دیکھیں نا ایران کو کے ساتھ بیٹھ جائے سعودی عرب بٹھائے چائنا، تو یہ امریکہ کے لیے بھی امریکہ کے لیے چیلنج ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، نیا نیو ورلڈ آرڈر آ گیا نا، کہ جو چائنیز فورن پالیسی ہے اس نے ایران اور سعودی عرب کے معاملے پر امریکہ کے اوپر فتح حاصل کر لی. بات وہی ہے کہ جو مستقبل میں سپر پاور وہی ہے جس کے پاس معیشت تگڑی ہے، ایسے ہی اور وہ چائنا کی معیشت اس وقت میرے خیال ہے سب سے آگے جا رہی ہے، کوئی شک ہی نہیں، اور وہ آگے کے لیے بھی اپنا اس نے پیشگی بندوبست کر لیا اس معاملے کے ذریعے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ. ناظرین، آپ نے اعزاز سعید کی بات سنی، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی. ایک تو انہوں نے چائنا نے جو بٹھایا سعودی عرب اور ایران کو ایک میز کے اوپر، اس میں دو تفسیر ان کے بڑے زبردست ہے. ایک تو اس کو نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ سنی مسلمانوں اور شیعہ مسلمانوں کے جو دو بڑے نمائندہ ممالک ہیں ان کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا ایک کمیونسٹ ملک نے. یہ بات، اور جو دوسری بات کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اب پروسیس شروع ہو گیا ہے. اب ان کی گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ خطرے سے بات آگے چلے گی، اور وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا، اور وہ کسی بھی دن کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.